اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ کے لیے لایا ہوں اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام جس کا نام ہے آدھی حقیقت تھوڑا افسانہ، جس میں مزاح کا پہلو بھی ہے، غم کے اندھیرے موجود ہیں۔ آج میں بات کروں گا محبت کی، کیونکہ محبت زندگی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ قتل کی اور چوریوں کی وارداتیں دیکھی ہوں گی، لیکن ان سب سے ہٹ کر میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں آپ سے محبت کی بات کروں، کیونکہ محبت زندگی ہے۔ دنگ رہ جانے یا تاثیر چھوڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی عجوبہ ہی دیکھ لیں۔ اگر آپ نے مغل اعظم فلم دیکھی ہے اور کہانی میں کھو گئے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ محبت کی لازوال کہانیاں ہمیں باندھے رکھتی ہیں۔ روئے زمین پر عشق و محبت کے رنگ بھرنے والے ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال، لیلا مجنو کی کہانیاں لوگوں کو آج بھی یاد ہیں۔ اگر ہم انسانی جذبوں کا انسائکلوپیڈیا کھولیں یا پھر لفظوں کی ابجد بنائی جائے تو سب سے بلندی پر ہمیں صرف ایک ہی جذبہ نظر آئے گا، اور وہ ہے محبت۔ انسانیت کو عظمت کی بلندی پر پہنچانے میں محبت کا جذبہ پیش ہے۔ اس حقیقت سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ محبت کی ڈوری کے بغیر رشتوں کے موتی مالاؤں میں پروئے جائیں، بلکہ یہ صرف محبت کا ہی ثمر ہے کہ افراد ایک صحت مند معاشرے کے محرک رکن بنتے ہیں اور ان کے روابط امن و آشتی کے بندھن میں بندھے رہتے ہیں، جہاں نفرت کی پرچھائیاں نہیں پڑتی۔ اسی لیے انسان کبھی کبھی محبت میں پاگل بھی ہو جاتا ہے، اور ہم نے ہندی فلموں میں ایسی کئی کہانیاں دیکھی بھی ہیں کہ ہیرو آخر میں محبت میں ناکام ہو کر پاگل خانے پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جانب محبت میں دھوکے کھانے والے نامراد عاشق اپنی معشوقہ کے پیچھے دن رات پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، تو محبت سے کوئی چال تو چل، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ یہ تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات ہے، جب عاشق جوڑے ڈائری لکھا کرتے تھے۔ ممکن ہے آج بھی کچھ لوگ لکھتے ہوں گے۔ ڈائری اچھی بری یادوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے جو مرتے دم تک ایک خزانے کی صورت میں شادی کی الماری میں پڑی رہتی ہے۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ڈائری لکھنے والوں کی تعداد نہ کے برابر ہو گئی ہے۔ میں نے یہاں ادھیڑ عمر کے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی ڈائری نکال کر اس میں لکھے گئے واقعات کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو زار و خطار رو دیتے ہیں۔ دراصل عاشق جوڑے دل کی باتیں جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اس ڈائری میں لکھ لیتے ہیں۔ مجبوریاں، زندگی کی سختیاں، باہر نکلنے پر پہرے، مشکلات، پھر ملنے کے واقعات سبھی ڈائری میں درج ہوتے ہیں، جنہیں عرصے دراز کے بعد پڑھ کر انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک پل پھر سے جیسے اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم ایسے میں خود کو اسی پرانے دور میں موجود محسوس کرتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی درد کو اپنا کر خوشی بھی ہوتی ہے۔ ڈائری لکھنے والے اکثر و بیشتر یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں کہ نیند سے بوجھل ہیں پلکیں رات کی، نیند سے بوجھل ہیں پلکیں رات کی، ایک ادھوری ڈائری ہے اور میں۔ محبت کا جغرافیہ دیکھا جائے تو یہ جذبہ اپنی عالمگیریت اور آفاقیت کے باعث لازوال ہے، اور کسی بھی طور، عمر، رنگ و نسل اور علاقے پر محیط نہیں، جبکہ لامحدود ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کرۂ ارض پر بسنے والی تمام مخلوق اس میں غرق ہے، بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں جکڑا ہوا ہے، محو رقص ہے۔ جب کبھی دوستوں کی محفلیں سجتی ہیں تو ایک دوسرے سے مذاق کرنا، اس کے بعد اشعار کہنا، یہ سب محبت کی ابتدا ہی تو ہے، جہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ محبت کے آداب سیکھو ذرا، محبت کے آداب سیکھو ذرا، اسے جان کہہ کر پکارا کرو۔ محبت کا رنگ انسانی چہرے پر ایک نکھار پیدا کرتا ہے،
اور محبت کی نفسیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جذبہ محبت سے سرشار فرد تصور محبوب میں ڈوبا رہتا ہے، اسے ایسے میں کسی کی فکر نہیں رہتی۔ بھلا اب خود کی فکر نہ ہو تو زمانے کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، اسی لیے تو عاشق اپنے محبوب کو تقدس کے آپ گینوں میں سجاتا ہوا محسوس کرتا ہے، رات رات ہر جاگنا اس کا مقدر بن جاتا ہے اور محبت جاری رہتی ہے۔ قبل ازیں عقل کے اندھوں کو فلمیں راستہ دکھایا کرتی تھیں۔ دلیپ کمار نے لوگوں کو جہاں پیار کرنا سکھایا، وہیں رونا، بیمار پڑ جانا اور مر جانا بھی سکھایا ہے۔ کچھ نوجوانوں کا دعویٰ ہے کہ محبت تو انسان کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو سراسر سربسر تنگ نظری ہے۔ محبت جیسی بے پایاں حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے سبھی کو ہر مرتبہ، 100 مرتبہ بلکہ لاکھوں مرتبہ زندگی بھر پیار کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتی۔ دل کی دنیا کاروباری سوچ سے نفرت کرتی ہے، اور دل کا کیا ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے اور کسی کو بھی متعدد مرتبہ پیار ہو سکتا ہے۔ محبت میں پہلا دوسرا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو برابر بھید بھاؤ والی سوچ ہے۔ اب یہاں محبت کرنے والے دولت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ بے یقینی، بے کسی، بے سکونی، بے دلی، بے دری جیسی دولت سے یہ مالا مال ہوتے ہیں۔ محبت کے ماروں نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ محبت میں نہ ہار ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی جیت۔ یہ جملہ سننے میں تو شاید خاصا رومانوی سا ہے، لیکن یقین مانیے اس ہار جیت میں انسان نہ جیتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے۔ انسانی زندگی کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جیتے جی کسی کے لیے محبت بدنامی کا باعث بنتی ہے، لیکن اس کی شان تھمتے ہی جب وہ تاریخ کا حصہ بننے لگتی ہے تو وہی محبت اس کے چرچے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ایسے میں لوگ یہ شعر کہتے ہیں، ملاحظہ کیجئے، اکثر ایسا بھی محبت میں ہوا کرتا ہے، اکثر ایسا بھی محبت میں ہوا کرتا ہے کہ سمجھ بوجھ کے کھا جاتا ہے دھوکہ کوئی۔ آپ نے فلم ٹائٹینک دیکھی ہوگی، جس کے لغوی معنی زبردست کے ہیں۔ وہ بھی کیا جہاز تھا، ایک دنیا تھی جو اس میں آباد تھی۔ اس وقت کی جدید ترین سہولتوں کا اس جہاز کے مسافروں کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ ٹائٹینک ایک رومانی سفر پر نکلا تھا۔ اپنی جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ خرچ کر کے لوگ خوشی خوشی سفر پر روانہ ہوئے۔ سوچا کہ کھلے سمندر میں پورے چاند کی روشنی سے محظوظ ہوں گے، ساتھ ہی اپنے اپنے چاند سے دل کی باتیں کہیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ دلوں کی برف پگھلنے کے لیے اصلی برف کے پگھلنے پر موت کے قدموں میں یکبستہ ہو جائیں گے۔ جہاز میں تقریباً 2223 افراد سوار تھے، اور اس میں ایک ایسا جوڑا بھی تھا جن کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ جہاز میں شروع ہوئی یہ محبت سمندر کے گہرے پانی میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن فلم کی لازوال کہانی نوجوانوں کے دلوں میں ہیرو کے لیے درد پیدا کرتی ہے۔ اس جہاز کا سفر شروع ہوا تو اس وقت سمندر پرسکون تھا۔ اب اس جہاز کو ڈوبے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے ڈوبنے کی اہم وجہ چاند بتاتے ہیں، اور کوئی اسے ٹیکنیکی خرابی کہتا ہے۔ جس وقت ٹائٹینک ڈوبا، جہاز کے اوپر موجود مسافر بہت قریب دکھائی دینے والے چاند سے پھوٹنے والی چاندنی کے سحر میں گم تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ قدرت نے چاند کو قریب بھیج کر انہیں اس دنیا کی رنگینیوں سے دور لے جانے کا اہتمام کیا ہے۔ اب بھلا ٹھنڈے چاند کے اتنے گرم اثر پر بھلا کوئی کیوں سوچتا؟ بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے جہاز میں سفر کرنے والے نے راستے میں آ جانے والے برفانی تودوں کی اطلاع ٹائٹینک کے عملے کو دی تھی، لیکن بڑے جہاز کے لوگ چھوٹے جہاز والوں کی بات کو کب خاطر میں لاتے ہیں؟ وہ ہو گیا جس کی امید نہ تھی۔ جب جہاز برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہونے لگا تو جہاز کے عملے نے اسی چھوٹے جہاز سے مدد طلب کی، تاہم اس جہاز کو جو ڈوب رہا تھا معمولی چھوٹا جہاز
جس میں عملہ نہ کے برابر تھا، بھلا کیا مدد کر سکتا تھا؟ تاہم انسان کی کاریگری کے شاہکار کو قدرت کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ خود انسانی مزاج کے ٹیڑے پنے بھی ڈبو دیا۔ اب یہاں اس بڑے جہاز کے غرقاب ہونے کے لیے تنہا چاند کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ چاند بیچارہ تو خود بھی ڈوب ہی جاتا ہے۔ ہمیں یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رخت سفر باندھنے سے قبل دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ وعدے کرنے والے دعوے رب کو پسند نہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں کا منظر عجیب ہو جاتا ہے۔ جہاز تو ڈوب گیا، لوگ مر گئے، غرق ہو گئے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا وسیع سینہ ہے جس پر بڑی جد و جہد کے بعد ہیرو اپنی محبوبہ کو ایک چھپر پر بٹھا دیتا ہے۔ محبت کا سلسلہ جاری ہے، مرنے والے بچنے کی فراق میں ہیں، دوسری جانب حیات و موت سے بے خبر یہ عاشق جوڑا ایک دوسرے کو بھولے جا رہا ہے۔ ہیرو پانی کے اندر ہے، ہیروئن اسے دیکھ رہی ہے، دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ضرور ہے، دور تک اندھیرا سایہ اور وشال سمندر، سرد ہوائیں، ٹھنڈا پانی۔ ہیرو کانپ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا پیار محفوظ رہے۔ وقت گزر رہا ہے، ہیرو کی ہمت جواب دے رہی ہے، اس کا جسم سند پڑ چکا ہے اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا بدن منجمد ہو جاتا ہے۔ محبوبہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے عاشق کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ معشوقہ آرام سے، محبت سے اپنے چاہنے والے کو ٹھنڈے پانی میں احتیاط سے ڈبو دیتی ہے اور ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں حفاظتی دستہ سیٹیاں بجاتا یہاں آ جاتا ہے۔ اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز 15 اپریل 1912 کو غرقاب ہوا تھا۔ جہاں سمندر کی وشال لہروں پر دوڑتے جہاز میں دو دل ملے تھے اور اسی سمندر کے گہرے پانی میں ایک نے دم توڑ دیا تھا۔ محبت پھر بھی جاری ہے۔ محبت میں مر جانا بھی تو عشق کی فتح ہی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا شجر باقی رہے گا، محبت کا شجر باقی رہے گا، چلے جائیں گے ہم لیکن سفر باقی رہے گا۔ دوستو، ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بتانے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب، شب بخیر۔